پڑھتے پڑھتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، کبھی رونقیں عطا ہوں، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، کبھی رونقیں عطا ہوں۔ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ، تیری راہ تکتے تکتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے صلی اللہ، میں مروں گا لڑتے لڑتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے بیدار کی حاضری ہو تیرے آستاں پہ تیرے، کبھی آستاں پہ تیرے، بیدار کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، کبھی آستاں پہ تیرے، یہ زمانہ ہو گیا ہے، یہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آنکھیں بھرتے بھرتے صلی اللہ، مجھے آنکھیں بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ
کے دامن رحمت میں آسی بدکار بھی رہتے ہیں آقا کے دامن رحمت میں آسی بدکار بھی رہتے ہیں گلشن میں تم نے دیکھا ہے پھولوں میں خار بھی رہتے ہیں گلشن میں پھول تو ہوتے ہیں پر ان کی شان نرالی ہے گلشن میں پھول تو ہوتے ہیں پر ان کی شان نرالی ہے وہ گل ہے میرے پیارے آقا جس میں گلزار بھی رہتے ہیں آقا کے دامن رحمت میں آسے بدکار بھی رہتے ہیں بیٹھو تو پڑھو تم صلی علی اٹھو تو کہو یا رسول اللہ بیٹھو تو پڑھو تم صلی علی اٹھو تو کہو یا رسول اللہ ہر دم رہو ان کے ذکر میں تم اس کو پیار ہی کہتے ہیں آقا کے دامن رحمت میں آسے بدکار بھی رہتے ہیں بغداد تو عرفہ و اعلیٰ ہے اجمیر بلند و بالا ہے بغداد تو عرفہ و اعلیٰ ہے اجمیر بلند و بالا ہے اپنا بھی مقدر اعلیٰ ہے اپنا بھی مقدر اعلیٰ ہے داتا دربار ہی رہتے ہیں آقا کے دامن رحمت میں آسے بدکار بھی رہتے ہیں جلتے ہیں نجدے گڑھتے ہیں ذکر ان کا سن کر روتے ہیں جلتے ہیں نجدے گڑھتے ہیں ذکر ان کا سن کر روتے ہیں محبوب خدا کی الفت سے سنی سرشار ہی رہتے ہیں آقا کے دامن رحمت میں آسے بدکار بھی رہتے ہیں در پہ جو بلا لے ارشد کو ہے کرم رسول اکرم کا در پہ جو بلا لے ارشد کو ہے کرم رسول اکرم کا وہ سینہ بھی تو مدینہ ہے جس میں سرکار ہی رہتے ہیں آقا کے دامن رحمت میں آسے بدکار بھی رہتے ہیں گلشن میں تم نے دیکھا ہے پھولوں میں خار بھی رہتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات ملتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
28वें पारे की सूरत अल-हश्र की आयत नंबर 10 अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो जो उनके बाद आए, यानी मुहाजिर अंसार और क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमान, यक़ूलूना, अर्ज़ करते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ हमारे रब अज़्ज़ व जल, हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ से कीना ना रख। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, ऐ हमारे रब अज़्ज़ व जल, बेशक तू निहायत मेहरबान और रहम वाला है। इस आयत मुक़द्दसा में इसाले सवाब का जिक्र किया गया है। कुरान हकीम ने मुसलमानों को एक दूसरे के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है, और इसाले सवाब भी या मोमिन के लिए एक तरह की दुआ होती है। और हम रोज़ाना 5 वक्ता नमाजों में यही दुआ करते हैं, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ हमारे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा। और नमाज़ जनाजा भी एक दुआ है कि मरने वाले के लिए ख़ुसूसी दुआ की जाती है, जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फख़लिसू लहु दुआ, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, नमाज़ जनाजा पढ़ लो, फख़लिसू लहु दुआ, अब इसके लिए ख़ुसूसी दुआ करो, यानी इसकी बख्शिश की दुआ मांगो। बदनी माली इबादत का सवाब दूसरे मुसलमान को बख्शना जायज़ है, और ये पहुँचता है कुरान और हदीस से इसका सबूत मिलता है। अक़वाल फ़ुक़हा में ये मौजूद है कि सवाब हर इबादत का ज़रूर पहुँचता है। जिस तरह से हम अपना माल और दौलत किसी दूसरे को भेजते हैं तो वो उसे पहुँच जाता है और उसका मालिक भी हो जाता है, इसी तरह इसाले सवाब करें तो सवाब भी पहुँचता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि दुनियावी माल किसी को दे दिया तो अपने पास माल न रहा। किसी के पास 1000 रुपया था, वो 1000 रुपया किसी ने दूसरे को दे दिया, दूसरे के पास तो 1000 चला गया, लेकिन जिसने दिया है उसकी जेब खाली हो गई। ये दुनियावी लिहाज से है, लेकिन दीनी लिहाज से जब सवाब पहुंचाएंगे तो जो आपने किसी को सवाब पहुंचाया, मिसाल के तौर पर आपने एक कुरान पाक का सवाब, आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ मुकम्मल और उसका सवाब आपने किसी को ईसाल कर दिया, तोहफतन दे दिया, हदिया कर दिया। अब ये नहीं है कि उसको तो कुरान पाक का सवाब पहुंच गया, मिल गया और आपके पल्ले कुछ ना रहा, ऐसा मामला नहीं है, बल्कि आपने जो एक कुरान पाक का सवाब दूसरे को दिया है तो उसको भी सवाब पहुंच गया और आपके नामे अमाल में भी सवाब कम नहीं हुआ। ये दुनिया और दीनी मामलात में ये फर्क है। दुनिया का माल आपने किसी को दिया,
اس کے پاس تو چلا گیا، آپ کے پاس وہ خالی ہو گیا، کم ہو گیا۔ لیکن دینی معاملات میں جب آپ نے کسی کو ایصال ثواب کیا تو اس کو بھی ثواب پہنچ گیا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ نے 10 بندوں کو ایک قرآن پاک کا ثواب پہنچایا تو یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹکڑے کر کے کسی کو 5 سپارے کا ثواب، کسی کو 6 کا، کسی کو 10 سپاروں کا ثواب پہنچا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ان 10 بندوں کو جن کو آپ نے سارے ثواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو مکمل قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر اس سے بڑھ کر فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ نے ایک قرآن پاک کا ثواب دیا تھا 10 بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں 10 قرآن پاک کا ثواب لکھ دے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب کی برکت۔ جیسے قاری صاحب ہے، اور بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتا ہے، پڑھاتا ہے، سینکڑوں بچوں کو قرآن پاک کو حفظ کرا کے ان کو حافظ بنا دیتا ہے، لیکن حافظ صاحب کے، قاری صاحب کے حفظ میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہے علم کی برکت، یہ ہے دین کی برکت۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم حج کرو تو اپنے والدین کی طرف سے کیا کرو، والدین کی نیت شامل کر لیا کرو۔ فرمایا کہ تم حج تو ایک کرو گے، لیکن والدین کی نیت شامل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب اور یہ ہے دین کی برکت۔ اور یہ فاتحہ، تیجا، 10واں، 40واں، برسی، عرس، ششمائی، یہ سارے ثواب کی ایک شکلیں جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا، اس میں اس امر پر دلیل ہے کہ گزشتہ مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور مغفرت چاہنا پچھلے مسلمانوں پر واجب ہے، خصوصاً اپنے آباء و اجداد اور دینی علوم کے استاد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر، مرنے والا میت جو ہے وہ قبر میں اس طرح سے ہوتی ہے الا کالغریق المتغوث، جیسے ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ سمندر میں، دریا میں ڈوب رہا ہو تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، پھر آسرا تلاش کرتا ہے کہ شاید کہ میرا ہاتھ کا اشارہ دیکھ لے یا میری آواز سن لے اور میری مدد کو پہنچے، میری جان بچ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والا بھی اس ڈوبنے والے کی طرح ہے، ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق۔ فرمایا ڈوبنے والا اس بات کا انتظار کرتا ہے، قبر والا اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے، اس کی ماں کی طرف سے، اس کے رشتہ دار کی طرف سے، کسی عزیز کی طرف سے اس کو تحفہ پہنچ جائے، ہدیہ پہنچ جائے، ثواب پہنچ جائے، اس کی دعا پہنچ جائے۔ اس کا میت جو ہے وہ انتظار کرتی ہے۔ اس لیے کسی میت کو پہنچانا، نفع پہنچانا، یہ صرف کھانے پینے پر موقوف نہ رکھے۔ کھانا میسر نہیں ہے تو پھر تسبیحات پڑھ کر بھی سارے ثواب جو ہے وہ کیا جا سکے، سورۃ فاتحہ پڑھ کر، سورۃ اخلاص پڑھ کر، اس کا ثواب اس کی بارگاہ میں بھیج دیں، اس کا اس کو بہت ہی نفع حاصل ہوگا۔ عاص بن وائل ایک کافر تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام تم نے آزاد کر دیے۔ ایک بیٹے حضرت حشام جو قدیم الاسلام صحابی ہے، انہوں نے 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کر دیے باپ کی وصیت کے مطابق۔ دوسرے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا باپ جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی تھی کہ 100
یہ غلام آزاد کرنے ہیں، 50 غلام میرے بھائی نے اپنے حصے کے آزاد کر دیے ہیں، تو اب میں نے کرنے ہیں، تو کیا میں غلام آزاد کروں گا، اس کا فائدہ میرے باپ کو ہوگا؟ بس اللہ پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر، کیا فرمایا؟ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو اسے ان اعمال کا ثواب پہنچ جاتا۔ یا میرے اگر شرط لگا دی ایمان کی، اگر وہ ایماندار ہوتا، مسلمان ہوتا تو پہنچتا۔ یہ صحیح ستہ کے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، تو پھر اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا، بلکہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جو مر گئے ان کی بخشش کی دعا کرنا حرام ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مومن کو ہی جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح سے زندوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی مردوں کو کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے، یہ ثواب مردوں کے نزدیک دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہے وہ ان سب سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ فرشتہ نور کے طباق کے ساتھ مردے کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ کے رہنے والے فلاں شخص نے، جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا، تو وہ مردہ میت جو ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل روز قیامت ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اسے بلندی درجات دی جائے گی، اس کے درجے بلند کیے جائیں گے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العزت یہ درجات میرے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ یہ اعمال تو میں نے کیے نہیں تھے لیکن درجے میرے پھر بھی بڑھ رہے ہیں، یہ مقام و مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفاری ولدک لک، یہ تیرے اپنے اعمال نہیں ہے جس کی وجہ درجات بلند کیے جا رہے ہیں، بلکہ تیرے بیٹے کی تیرے لیے استغفار کی دعا کرنا تیرے درجات کی بلندی کا سبب بن گیا۔ یہ بھی سارے ثواب کی برکت ہے اور دین کی برکت ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعہ مرات، جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت یا کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کو کرے، میرے آقا فرماتا غفر اللہ لہ وکتب برا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر ممکن ہو سکے جن کے والدین فوت ہو گئے یا کسی والد فوت ہو گیا یا والدہ فوت ہو گیا، تو ہر جمعے کو ان کی قبر پر جا کر ممکن ہو تو وہاں فاتحہ خوانی کرے، ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اگر ان کی قبریں پاس نہیں ہیں، دور کسی علاقے میں رہتا ہے، تو پھر اپنے گھر میں ان کے سارے ثواب کا جو وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے یہ بھی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ قبرستان سے گزرے، تازہ قبر پر نظر پڑی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت میں اس قبر کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر میں آگ ہی آگ ہے، مردے کو جلا رہی ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو قبر کو پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا تو اب وہاں پر آگ کی بجائے اللہ تعالیٰ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ بڑے حیران ہو گئے، اللہ کے بارگاہ میں آج کا، یا رب العزت تھوڑی دیر پہلے اس میں عذاب ہو رہا تھا، اب تیری رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کا بچہ بیٹا پیدا ہوا، آج وہ اپنے بیٹے کو مدرسے لے گئی، مدرسے جا کر بچے نے حساب کہنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے،
میں اس کے باپ کو قبر کے اندر کیسے عذاب دوں، اس کے بیٹے کے پڑھنے کی برکت سے میں نے اس طرف سے عذاب کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ بعض جب ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں تو بیٹا نیکوکار ہوتا ہے، تو بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کر دیتا ہے۔ بعض جب ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، تو نیک ماں باپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہگار اولاد میں فضل و کرم فرماتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ واقعہ پڑھیں سولہویں بارے میں، اس میں یہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا، اور دیوار کی چھوٹی موٹی دیوار نہیں تھی، بہت بڑی دیوار تھی، بہت چوڑی دیوار تھی، اور فرمایا وہ کام کس لیے کرایا گیا؟ اللہ کے نبی سے دیوار کو سیدھا کرایا گیا۔ کانا ابوہما صالحا، ان یتیموں کے مال کی حفاظت کی وجہ یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان یتیم بچوں کا باپ نیک تھا جو انتقال کر چکا تھا، مرنے کے بعد باپ نیک تھا تو اس کا فائدہ زندہ بیٹوں کو بھی جب وہ پہنچ گیا۔ اسی طرح اگر ماں باپ گنہگار ہو تو نیک اولاد ہو تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ ان کے لیے افضل ہے؟ ایو صدقۃ افضل، یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ صدقہ کرو کہ نہ کرو، فرمایا کون سا صدقہ ان کے لیے افضل ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی سارے ثواب کیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ صدقہ خیرات بتایا کہ جو اب میری والدہ کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہو، بہترین ہو۔ میرے آقا نے فرمایا الماء، اپنی والدہ کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ انہوں نے پھر ایک کنواں کھدوایا اور اس کا پانی وقف کر دیا اور یہ کہا ھذہ لأم سعد، اس کنویں کے پانی پینے کا ثواب ام سعد کی والدہ کے لیے ہی سارے ثواب ہے۔ یہ بھی سارے ثواب کی برکت ہے۔ صحابہ رسول خود سرکار سے پوچھ رہے ہیں، میرے آقا اس کی تعلیم دے رہے ہیں، اور بھی بے شمار واقعات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس سے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن 3 اعمال اس کے جاری رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، دوسرا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یعنی مرنے والا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، قرآن پاک مسجد بنوا گیا، کوئی مسجد بنوا گیا، اس طرح سے اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا رہے گا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جو وہ علم چھوڑ گیا، دین جو چھوڑ گیا، اور علم بھی ایسا جیسے ينتفع به، جیسے نفع حاصل کیا جائے، علم نافع چھوڑ کے گیا، اگر وہ دین کی اچھی باتیں سکھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، دین کتاب چھوڑ گیا ہے جو صحیح العقیدہ ہے، دین کے اندر جو ہے بہتری کے لیے چھوڑ گیا، تو جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس پہ عمل کیا جاتا رہے گا، مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر بدعقیدہ تھا، بد مذہب تھا اور بدعقیدگی پھیلاتے ہوئے کتابیں لے کیا، چاہے وہ تفسیریں بھی لے کیا، تو اس کی تفسیریں لکھنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ کہ میرے آقا نے بالکل واضح فرما دیا وہ علم او علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ جو علم جو ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف بغاوت میں اٹھائے، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی میں اٹھارے، تو وہ علم ہی نہیں ہوتا، وہ تو نقصان دہ علم ہوتا ہے، وہ نفع والا علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَانْظُرُوا، دیکھ لو تم دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو، کسی بد مذہب بد عقیدہ سے علم تو نہیں حاصل کر رہے، صادر بد عقیدہ بد مذہب کسی کافر عیسائی مشرک سے دین سیکھو گے تو وہ اپنا دین سکھائے گا، اپنے مسائل بتائے گا، تمہیں گمراہ کرے گا۔ لہذا ہمیں یہ بالکل پرکھنا چاہیے کہ ہم علم دین کس سے سیکھ رہے ہیں، کہ یہ بندہ صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہے۔ فرمایا وہ علم جو اس کو نفع دے، ایسا علم چھوڑ گیا تو وہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ،
تیسرا اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کے گھر والے، صالح کا لفظ فرمایا، او والدین، بیٹے صرف نہیں، بیٹے تو کئی چھوٹے چلے جاتے ہیں لیکن بدکاریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد اس طرح ثواب کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے میرے آقا نے واضح فرمایا تیسرا وہ والدین صالحین، وہ بیٹا بھی ہو اور نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، اور صالح اولاد کا فرض کیا ہے؟ یدعو لہو، وہ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے گا، اس کے مقصد بھی مانگے گا، نماز پڑھے گا تو رہے گا رب اغفر لی والدی، ہر نماز میں ماں باپ کے دعا کرے گا۔ اگر اس کی اولاد ہے لیکن وہ صالح نہیں ہے، بدکار ہے، بلکہ غدار ہے، ایسے آپ نے بھی کئی جنازے دیکھے، میں نے بھی دیکھے ہیں، جو ہی ماں باپ کا جنازہ اٹھایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو روک دیا، خبردار کوئی دعا نہیں مانگے گا جنازے کے بعد۔ آپ نے دیکھے ہوئے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دعا کے بعد، جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنے دیتے، دعا نہیں مانگنی تھی، قبر پہ دفنانے کے بعد دعا نہیں مانگنے دیتے، نہیں قبر پہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو کیسی اولاد ہے، کیسا بیٹا ہے، تو صالح بیٹا ہے، جو ماں باپ نے ساری زندگی اپنی جان پر کھیل کر تیری پرورش کرتے رہے، اب اس لیے تو دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، نہ خود اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا ہے، تو یہ صالح اولاد نہیں ہوتی ہے، بدبخت اولاد ہوتی ہے۔ صالح اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے، اس لیے نے فرمایا او والدین صالح یدعو لہو، اس کی نیک اولاد اس میں دعا کرتی ہے، یہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور میرے آقا سے فرماتا ہے اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانه ينقض عنه الرزق، فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ منقطع کر دیتا ہے۔ اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، جب ترک کر دیتا ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا اولاد، فَانْقَطَعَ عَنْهُ الرِّزْقُ، اللہ تعالیٰ اس رزق کو منقطع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق تو اس کو ملے گا، جو مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا، لیکن اس رزق میں اللہ تعالیٰ برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ لاکھوں بھی کمائے گا تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوگا، یہ ہے برکت کا اٹھ جانا۔ تو فرمایا کہ جب ماں باپ کے لیے فرمایا اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنے عمر بڑھانا چاہتے ہو، عمر میں اضافہ چاہتے ہو، فرمایا اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، تمہاری عمر میں بھی اضافہ کروا دے گا۔ یہ بھی سارے ثواب کی ایک شکل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ جو تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ 25 مرتبہ 27 مرتبہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے، کون سا مشکل ہے؟ اتنے کہہ دے یا اللہ تمام مسلمان مرد اور کے بخشش فرما، چھوٹا سا جملہ ہے۔ اور فرمایا طبرانی کی حدیث ہے، میرے آقا فرمایا ہر مومن اور مرد اور عورت کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ جتنے مسلمانوں کی بخشش کی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا یا اللہ 1000 مسلمانوں کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا یا اللہ 1,00,000 مسلمانوں کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا یا اللہ 1 کروڑ کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ 1 کروڑ نیکیاں عطا فرما۔ اگر کوئی یہ کہ یا اللہ قیامت تک جتنے مسلمان آ چکے موجود ہیں یا آئیں گے سب کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ سب کی تعداد کے برابر اس بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنا پیارا نیکیوں کا کمانے کا ذریعہ اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہر مومن مرد عورت کے لیے ایک نیکی ہے۔ جتنی دعائیں مانگیں اتنا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دنیاوی مال کسی کو دیں اس کے پاس چلا جائے گا، آپ کی جیب خالی ہو جائے گی، لیکن دینی معاملات میں جب آپ کسی کو دیں گے اشارہ کریں گے ثواب تو وہ اور بڑھ جائے گا۔ ایک قرآن پاک کا ثواب آپ نے 10 بندوں کو دیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے کہ 6 سپارے کسی کو دے دیے، 5 سپارے کا ثواب کسی کو دے دیا، 10 سپارے کسی کو دے دیا، بلکہ ہر 10 بندوں کو اللہ تعالیٰ مکمل قرآن پاک کا ثواب دے گا، اور جس نے قرآن پاک کا ثواب بخشا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو مزید 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پہلے 1 قرآن پاک تھا، اب اس کے پاس 11 قرآن پاک ہو جائیں گے جس نے اس طرح ثواب کیا۔ یہ اس طرح ثواب کی برکت ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
مولا علی مشکل کشا سرکار کے وصال کے بعد مولا علی مشکل کشا ہر سال جب قربانی کرتے تو 2 قربانیاں کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ رسول اللہ ان رسول اللہ اوصانی ان اضحی عنہ، کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ علی جہاں تم اپنی قربانی کرو وہاں پر میرے نام کی قربانی کرتے رہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ورنہ ہمارے آقا کو تو ہمارے ساتھ ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، اولیاء کرام کو بھی ہمارے سارے ثواب کی کوئی حاجت نہیں ہے، صرف ہم اپنی نسبت قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سارے ثواب کا جو وہ اہتمام کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بے شمار حدیث کے اندر جو ہے وہ اس طرح ثواب کی ترغیب اور تلقین کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روایتیں مختصر کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 90,000 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 75,000 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ۔ یہ 3 مختلف روایتیں ہیں کہ میرے آقا فرمایا کہ جو 1.25 لاکھ مرتبہ یا 90,000 مرتبہ یا 75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے کسی کو اس طرح ثواب کرے، اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث، اور یہ شیخ محی الدین ابن عربی وہ ہے کہ جو سرکار غوث اعظم نے اپنی پشت سے ان کے والدین کو عطا فرمایا۔ ان کے والدین شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدین غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور اولاد نہیں ہوگی، مہربانی فرمائیں۔ تو غوث اعظم نے نگاہ اٹھائی اللہ کی عطا سے، فرمایا اللہ محفوظ میں تیری اولاد نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں جو ہے وہ اولاد رکھی ہے، میری پشت میں ایک بیٹا ہے، وہ میں تمہیں منتقل کرتا ہوں۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی کے جو والد تھے ان کو غوث پاک فرمایا کہ اپنی پیٹھ میری پیٹھ کے ساتھ لگاؤ، انہوں نے اپنے پیٹھ ان کے ساتھ پیٹھ لگائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان شیخ محی الدین ابن عربی جو ہے ان کو جو ان کے گھر میں عطا فرمایا۔ یہ شخصیت ہے شیخ محی الدین ابن عربی، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، لیکن کسی بھی سارے ثواب نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، میرے ساتھ مرید بھی جا رہا تھا، اچانک جاتے جاتے وہ رونے لگ گیا، اور اس نوجوان کا کشف یعنی قبروں کے حالات کو ملاحظہ کر لینا اس سے بڑا اس کو عبور حاصل تھا اس نوجوان کو۔ کہتے ہیں اچانک وہ رونے لگ گیا، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور وہ اس طرح میری والدہ عذاب میں ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جو میں نے 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا تو دل ہی دل میں میں نے اس طرح ثواب کر دیا جس کی والدہ کو پہنچ گیا۔ کہتے ہیں ادھر میں نے اس طرح ثواب کیا، ادھر وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا اب میری ماں کی قبر پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے اس کے کشف سے سمجھا، اور اس کشف کے ذریعے سے حدیث کو میں نے سمجھا، یعنی اگر کسی کا بھی فوت ہو گیا ہے تو وہ 75,000 مرتبہ پہلا کلمہ طیبہ پڑھ کر یا 90,000 مرتبہ یا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر اسے سارے ثواب کرے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کم از کم 1.25 لاکھ فرما جو ہے وہ اپنے لیے، ہمارے بارے میں بھی پڑھے کہ نہ پڑھے، کم از کم اس کو جو ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ بے شمار فضیلتیں ہیں اس کی، بے شمار جو ہے وہ برکتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح ثواب کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں شب جمعہ قبرستان گیا، وہاں ایک نور تابہ دیکھا۔ میں نے کہا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان والوں کی بخشش فرما دی ہے، اسی وجہ سے یہاں اللہ تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں حاطب غیبی نے آواز دی، اے مالک بن دینار یہ مسلمانوں کا ہدیہ ہے، مسلمانوں کا بھیجا ہوا تحفہ ہے جنہوں نے آج رات ایصال ثواب کر کے ان قبرستان والوں کو بھیجا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا کہ واقعہ کیا ہے؟ حاطب غیبی نے کہا آج رات ایک مسلمان اس قبرستان سے گزرا، اس نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور پھر الحمد شریف کے بعد کل شریف سورۃ الکافرون ایک مرتبہ پڑھا اور اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر روشنی اور نور کی کشادگی عطا فرمائی، شرقاً غرباً ہر قبر میں نور ہی نور بھر گیا۔ 3 مرتبہ کلشی پڑھا اور 1 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھی، درود السلام پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب ان کو جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات جو ہوتی ہے ہر شب جمعہ میں نے یہ نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا اے مالک بن دینار اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دی ہے اور تیرے لیے قصر منیف
میں گھر بنایا. میں نے عرض کیا یا رسول یہ قصر منیف کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جنتیوں پر سایہ کرنے والا ایک درخت ہے. شاید ثواب کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی فضیلت. الحمدللہ اس مسجد میں اب جمعرات کے مغرب کے بعد یہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. کوشش کیا کریں یا جماعت کے ساتھ خصوصی پالے گا تاکہ اس فاتحہ میں آپ بھی شامل ہو جایا کریں. ہم کسی کے لیے ثواب پہنچائیں گے تو کل ہمارے بھی کوئی ثواب پہنچائے گا. جیسا کرو گے ویسا, جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. کسی بات ہے تو ایصال ثواب, یہ جو ایصال ثواب کی شکلیں ہوتی ہیں, یہ تیجا ہو گیا, 10واں ہو گیا, 20واں ہو گیا, فرسی ہو گئی, عرس ہو گیا, 11ویں ہو گئی, 12ویں ہو گئی. یہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے ایصال ثواب؟ مثال کے طور پر جیسے اب اوپر سے جو پانی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بارش ہے کیا وہ پانی. یہی پانی اگر دریا میں چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ دریا. کنویں میں چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کنواں. اصل کیا ہے؟ پانی ہی ہے. اوپر سے برسا تو بارش نام ہو گیا, کنویں میں گیا تو کنواں نام ہو گیا, نالی میں گیا تو نالی نام ہو گیا, دریا میں پانی گیا تو وہ دریا بن گیا, سمندر میں وہی پانی گیا تو وہ سمندر بن گیا. اصل کیا ہے؟ وہ پانی ہی ہے. اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہی ہے. اب اس کا نام ہم نے تیجے کا 30 دن کیا تو تیجا ہو گیا, 10ویں دن ختم کا اہتمام کے ایصال ثواب تو وہ 10واں ہو گیا, 40ویں دن آپ نے ایصال ثواب کے تو وہ 40واں ہو گیا, 6 مہینے کے بعد ختم دل آیا ایصال ثواب کے تو شمائی ختم ہو گیا, سال کے بعد کے تو برسی کا نام ہو گیا, عرس ہو گیا. اگر 11ویں شروع کو کیا تو وہ ہے اصل میں کیا؟ ایصال ثواب ہی ہے. جیسے عام سی مثال ہے, پہلے بھی اللہ اکبر کبیرہ, عام سی مثال ہے. جیسے ہم صبح کو کھانا کھاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے؟ ناشتہ, بریک فاسٹ, ناشتہ کہتے ہیں. دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو؟ لنچ. ہے تو وہی کھانا, روٹی سالن جو صبح کھایا وہی دوپہر کھایا, اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ لنچ. رات کو کھانا کیا کہتے ہیں جی؟ ڈنر. ہے وہی روٹی وہی سالن. رات کو ڈنر کہہ رہے ہیں, ہے وہی کھانا. دوپہر کو لنچ کہہ رہے ہیں, ہے وہی کھانا. صبح کو وہی کھانا ہے, کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ ناشتہ کہہ رہے ہیں, بریک فاسٹ کہہ رہے ہیں اس کو. ہے کھانا, لیکن اس کے نام بدلنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا. اصل مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا. اب اس کو تیجے کا نام دے دیں, 10ویں کا نام دے دیں, برسی کا نام دے دیں, 11ویں کا نام دے دیں, یا اس کو 12ویں کا نام دے دیں. اصل مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا. تو یہ 11ویں بھی حلال ہے, 12ویں بھی حلال ہے, تیجا بھی حلال ہے, 40واں بھی حلال ہے, اور 10واں بھی حلال ہے, شمائی بھی حلال ہے. اس لیے کہ ان سب کا جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل واضح ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور کھاؤ جس پر مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ فرماتا ہے بس کھاؤ, فَكُلُوا کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو. تو مومن کھائے گا کیا نہیں کھانا, تو نہیں مانتا پھر نہ کھائے گا. اسی طرح اور بھی بے شمار آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے ما لکم اللہ تاکلوا, تمہیں کیا ہوا تم کیوں نہیں کھاتے؟ مما ذکر اسم اللہ علیہ, جس میں اللہ کا نام لیا گیا. یابی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, نعت کھانے کی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, ختم پڑھا جاتا ہے, آیتیں سورتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ کچھ کیا جاتا ہے نا. کوئی نعت گانا تو معاذ اللہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی رقص و سرور تو نہیں ہوتا معاذ اللہ. اللہ کا کلام ہی پڑھا جاتا ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے وما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تاکلوا, کیوں نہیں کھاتے؟ مما ذکر اسم اللہ علیہ, جس میں اللہ کا نام لیا گیا. میرا کا فرماتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بندے کھانا کھا رہے تھے. ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو اچانک آخری لقمہ تھا اس کا, میرے آقا نے اس کو دیکھا تو میرے آقا مسکرا دیا. صحابہ نے وجہ پوچھی, فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. اب جب آخری لقمہ رہ گیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب اس نے یہ پڑھا تو شیطان اتنا کھاتا سارا اس نے اگل دیا, الٹ دیا. اس نے کیا کہا شیطان نے, تو اس کی کیا کرنے پر مجھے جو وہ تبسم آ گیا. تو جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے, اللہ کلام پڑھا جائے, وہ کھانا حلال ہوتا ہے, طیب ہوتا ہے, طاہر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا